السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود میرے استاد محترم سر منظور احمد صاحب۔ ہم نے ضرب کلیم جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اردو شاعری کی کتاب ہے، اس کو ہم نے سب شروع کیا ہوا ہے، اور آج کا عنوان ہے اجتہاد۔ اجتہاد پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، تو استاد محترم سے کہوں گا کہ آج اس سے ابتدا کریں اور اس میں روشنی فرمائیں۔ سر پلیز۔ ڈاکٹر صاحب، یہ یعنی جو ہمارے سننے والے ہیں، یعنی یہ ضرور ان کو یہ ضروری بتانا ہے کہ یہ جو ضرب کلیم ہے یہ 1935 36 کے درمیان جو ہے، تو اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ اس دور میں یعنی معروضی حالات جو تھے وہ کیا تھے، خصوصی طور پر یعنی مسلمانوں کے، جبکہ ہندوستان میں اس وقت جو نا 7 کروڑ جو ہمارے آبادی تھی اور بے حساب مدرسے تھے۔ یعنی یہ جتنے بھی ہمارے وہ مسلک ہیں، یعنی کیا گنوانا، بس اتنی بات کافی ہے کہ جس طرح آج ہمارے یعنی لاکھوں کے لاکھوں، اس طرح اس دور میں بھی کمی نہیں تھی۔ جی ہاں، تو انگریزوں کی حکومت جو گئی تھی تو اس دوران انہوں نے بہت سے نئے فرقے بھی بنائے تھے۔ جی ہاں، تو اب علامہ نے یہ جو عنوان رکھا نا اجتہاد، تو اس میں خصوصی طور پر ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب یعنی 13ویں صدی کے وسط میں جب یعنی تتاریوں نے بہت زیادہ لاکھوں مسلمانوں کو تہ و تیگ کیا تھا، تو اس وقت جو اجتہاد کیا تھا اس کی ایک بنیاد تھی کہ بھئی یہ آلریڈی جو ہے نا تمام جو عالم اسلام جو ہے وہ کرب کا شکار ہے، تو اس وقت جو ہے نا یہ ہمارے جو خصوصی طور پر 4 جو فقہ ہیں، اس میں کسی قسم کی جو ہے نا اضافہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا یہ انہوں نے اجتہاد کیا۔ اچھا، اس پہ اکتفا کریں، اس سے آگے بات نہ بڑھے۔ ہاں، کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا وجود ہی جو ٹوٹل طور پر ختم ہو جائے، انتشار تو یہ تھا۔ لیکن اقبال علیہ رحمہ کہتا ہے کہ 20ویں صدی میں جو ہے اب یہاں کی جو صورتحال ہے ہندوستان میں، تو وہ یعنی اقبال کی شاعری میں ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں گے کہ وہ بار بار ایز اے ایک یعنی مفکر قرآن یا ایک شاعر قرآن یا مفسر قرآن کے حوالے سے وہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ جو قدیم فلسفانہ جو روایات ہیں، آپ ان کو یعنی عہد جو جدید دور کے علوم ہیں ان کے پیش نظر جو ہے نا تم اپنے اپنے یعنی جو قدیم فلسفانہ روایات ہیں ان پر جو ہے نا نظر ثانی کرے۔ تو وہ یہ سارا کلام اگر میں سمجھتا ہوں اقبال کا یہ بہت زیادہ، تو آج بھی جو ہے نا تو وہ جوانوں اور یہ اقبالیات کے حوالے سے جو ہے نا وہ اب دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہند میں کوئی حکمت دین کہاں سے سیکھے، یعنی کرب دیکھو، ہند میں کوئی حکمت دین کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار ہے نہ افکار عمیق۔ جس طرح وہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں نا بال جبریل میں کہ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صاحب۔ تو فرماتے ہیں ہند میں کوئی حکمت دین کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار ہے نہ افکار، کہ یہاں بے شمار انسٹیٹیوشن تو موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا، صحیح۔ حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، یعنی اقبال کا کلیم یہ ہے کہ جو قرآن کا جو فکر ہے یا جو زندگی کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ تو آگے بڑھتا ہے، وہ اس میں یہ غلامی اور یہ سکون جو ہے وہ تو
ہے ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ تو بتدریج جو فطرت اور کائنات کو مسخر کرتے کرتے آگے. تو کہتا ہے کہ میں اس وقت ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ کہیں لذت کرتار ہے نہ افکار عمیق، ہلکا ہے شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، آہ محکومیوں تقلید و زوال تحقیق. کہ یہ جو ہے اور اس قسم کی انوائرمنٹ میں جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اجتہاد کریں. اور پھر کہتا ہے کہ تم کیا کرو گے. اگلا شعر بڑا زبردست. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کو ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. کہتے ہیں آج ان کا یہ کہتا ہے اجتہاد اس پر کرو. واہ کیا بات ہے کہ قرآن کو جو ہے نا موجودہ غلامی میں جو ہے نا جو موجودہ جو سماجی معاشرتی اور جو یہ ان کی جو غلامی انہوں نے قبول کی ہوئی ہے، تو کہتا ہے کہ یہ آج کا اجتہاد ہے کہ تم جو نام نا. تو علامہ اقبال کا جو ہے نا پورا وہ تھا کہ نہیں ہمارا دین جو ہے وہ تو ہم اس پر اس وقت تک عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمارا اپنا ملک جب تک ہم آزادی حاصل نہ کرے. جس طرح وہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. تو کہتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ نقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. یعنی ایک نقطہ نا کہ آج یہ اجتہاد کرو کہ ہم جو ہے نا ان لوگوں کے. تو ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورتی انداز ہے. اور نوجوانوں آج بھی جو ہے نا بڑا یہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں ہم سارے. میں کہتا ہوں پورا عالم اسلام بڑا خوش نصیب ہے کہ ہمارے پاس یعنی مفسر قرآن، مفکر قرآن ہیں. آپ اس کو درویش کہیں، آپ اس کو جناب نا جو بھی اس کو القاب دیں، لیکن میں کہتا ہوں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے کلام ابھی موجود ہے ہمیں. ابھی 86 سال ہو گئے گئے ہوئے مگر ابھی بھی کلام ان کا اسی طریقے سے. اور آج بھی جو ہے نا یہ وہ دعوت دے رہا ہے بار بار کہ یہاں دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کہ ہزاروں انسٹیٹیوشن موجود ہیں ہر مکتبہ فکر کے، لیکن ہے کہ جو زمانے کے جو تقاضے ہیں یا جو آگے بڑھنے کا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی جو سلیبس میں نہیں ہے ان کے وہ فکری روایات جن کو انہوں نے سینے سے لگایا ہوا ہے. اقبال کا نقطہ نظر ہے کہ وہ انہوں نے جو قدیم فلسفانہ روایات ہیں جنہوں نے تمہیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے ان کو کاٹو پھر تم آگے بڑھ سکتے ہو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس میں خوش ہیں. اب ڈاکٹر صاحب اس سے آگے جو عنوان ہے وہ بھی بڑا اسی سے ریلیٹ ہے اور بڑا خوبصورت ہے کہ وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے شکوہ بھی ہے اور شکر بھی ہے. یعنی عنوان بھی ہے کیا ہے؟ شکر و شکایت. ہاں کہ میں یعنی اللہ سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں بندہ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا. کیا بات ہے کہ اللہ میاں میں بندہ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند. تو ڈاکٹر صاحب یہ لاہوت روحانیت کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں وہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں ٹھیک ہے یہ لوگ تو مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں لیکن تو جانتا ہے کہ میری فکر جو ہے وہ میری رسائی کہاں تک ہے. میں بندہ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند. کیا بات ہے کہ یہ یعنی میرا شکوہ بھی ہے اور تیرا شکر بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج جو ہے نا ہم اتنے یعنی پاکستان بنے ہوئے بھی اب 7ویں 8ویں دہائی ہے، آج جا کے جو ہے نا ہمارے جو یہ مفتیان کرام ہیں یہ اب دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اقبال جو ہے نا ٹھیک کہہ رہا ہے کہ وہ واقعی اس کا جو کلام ہے وہ میں بندہ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند. اور اسی بات کو ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک جگہ دوسری جگہ بڑا خوب سمجھانے کے لیے کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقب یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. کوئی فائدہ نہیں. یعنی یہ دیکھو نا وہ کہتے ہیں کہ اگر تم
ساری رات سجدے میں اللہ کرتے رہتے ہو، صبح تم غلامی کرتے ہو انگریزوں کی. تو کہتا ہے یہ دین نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا اس میں آگے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہاں یہ وہ کہتے ہیں کہ اے مولا کریم تیرا شکر ہے کہ یعنی دوسرے لفظ میں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں یہ میرا جو کلام ہے، یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کو شاعری مت سمجھو، آگاہ کرو. میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو میرے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک شعر کو جو ہے نا یہ قرآن کی تفسیر ہے. بالکل. اور وہ اپنے اسرار رموز بے خودی میں وہ خود یعنی کہہ چکے ہیں. اور غالباً ڈاکٹر صاحب جہاں تک میں اقبالیات کا طالب علم ہوں، میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا اتنا بڑا کلیم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے حضور میرا کوئی ایک لفظ بھی جو ہے قرآن سے باہر نہیں. کیا بات. اور آگے کہتے ہیں کہ یعنی میرا یہ عالم اس متعلق کی وجہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو. یعنی میرے ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. کیا بات. تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں، کہ یعنی اللہ میاں یہ دیکھو نا، یہ تیری دین ہے، تیرا بڑا شکر ہے. تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں، مرغان سحر خاں میری صحبت میں خورسند. کہ خزاں میں تو جو ہے وہ پت جڑ ہوتا ہے اور کوئی پرندہ جو ہے نا وہ نہیں بیٹھتا وہ درختوں پر. تو یہاں وہ پرندوں سے مراد ہے کہ ہندوستان میں اس صورتحال کے باوجود بھی کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ میرے کلام کو پڑھتے ہیں اس غلامی میں بھی، اور وہ خوش ہیں، وہ بڑا کچھ لیتے ہیں. تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں، مرغان سحر خاں میری صحبت میں ہے خورسند. اور آگے جو اللہ سے وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، مگر پیدا کیا تو نے مجھے اس دیش میں کہ جس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. یعنی دیکھو نا یہ اس کا، اور یہی وجہ نا کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے 1911 اور 1913 میں شکوہ جواب شکوہ میں کہا ہے نا کہ یہ خاص کر کے کہ اپنے وہ کلام کے حوالے سے اور جو رسپانس تھا اس وقت کہ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو اس میں آخر میں دیکھو ان کا کرب دیکھو کہ جو دعائیہ فکر ہے وہ شعر جو ہے ان کا بند جو ہے کہ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی زندہ پھرنے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادائے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. تو آج کی جو ڈاکٹر صاحب یہ جو 21ویں صدی ہے، میں آپ کی وساطسی نوجوانوں کو کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے، اگر دنیا میں آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، تو یہ بات بالکل ازر من الشمس ہے کہ سوائے فکر اقبال کے آپ کو قرآنی تعلیم کسی جگہ بھی نہیں ملے گی. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے. اب اگلا مرحلہ جو ذکر و فکر کی بات کرتے ہیں جہاں. ہاں جی، ذکر و فکر. ہاں جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ یعنی اقبال نے بڑے یعنی خوبصورت انداز میں جناب قدم قدم پر جو ہے نا ہماری رہنمائی کی ہے. اب جو ہے نا کہ یہ یعنی حضرت انسان جو اور خصوصی طور پر مسلمان جو ہے نا، اب یہ مختلف اصطلاحیں ہیں، مطلب خرد ہے، علم بالوحی ہے، علم بالحواس ہے، عشق ہے، علم ہے، ہاں جی، اور یہ علم بالحواس ہے. تو یہاں اقبال علیہ رحمہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ ذکر، اور یہ دراصل یعنی اقبال علیہ رحمہ نے قرآنی حوالے سے بات کی ہے کہ یہ حضرت انسان جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار جو ہے نا
اس کو ڈائمینشن دی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ فرماتے ہیں یہ سب ایک ہی، یہ سب ایک ہی سالک کے جستجو کے ہیں مقام. صحیح صحیح. یہ سب ایک ہی سالک کے جستجو کے ہیں مقام کہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء. یہ قرآن کی آیت ہے. تو آگے کہتے ہیں کہ مقام میں ذکر ہے کمالات رومی و عطار، مقام میں فکر ہے مقالات بو علی سینا. اب دیکھو، اب بو علی سینا بھی جو ہے نا یہ فلسفی ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ رومی اور عطار اور بو علی سینا کو بھی یہ وہ کہ بو علی سینا جو ہے نا یہ دراصل پیروکار کس کا ہے؟ یہ جو اگر ہم وہ فکری روایات کا حوالہ دیں تو یہ اس کا تعلق بنتا ہے اس سے افلاطون سے، ارسطاٹل سے. لیکن ہے کہ رومی اور عطار کا جو ہے نا وہ روحانیت سے ہے. مقام ذکر ہے کمالات رومی اور عطار، مقام فکر ہے مقالات ان کے کمالات ہیں، ان کے مقالات بو علی سینا. مقام فکر ہے پیمائش زماں و مقام، اور مقام ذکر ہے سبحان ربی اللہ. یعنی کتنا میرے بیٹوں دیکھو کتنا یعنی سادگی سے وہ کتنی یعنی گتھیاں جو وہ سلجھا رہے ہیں. کیا بات، صحیح ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب مجھے امید ہے کہ ہمارے جو یہ نوجوان ہیں، خاص کر کے یہ فکر اقبال جو ہے نا، یہ آپ میرا تعارف تو کراتے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ یہ تین چیزیں، کہ اقبال پڑھنے سے قرآنی جو وہ جوش ہے نا، وہ نہ مجھ میں خوف ہے، نہ مایوسی ہے، نہ کوئی غم ہے. تو یار آپ لوگ تو جو سارے یوتھ جو ہیں، اور خاص کر کے جو اس وقت ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، گریجویشن کی ہے، تو یار یہ اقبال آپ کی شخصیت کو اور زیادہ نکھارے گا. تو میں آپ کی طرف سے ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں جوانوں کو پلیز بہت توجہ دیں اگر کامیاب ہونا ہے. بہت بہت شکریہ سر. خواتین حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی جو محفل اقبالی کی نشست، جس میں اجتہاد، شکر و شکایت اور ذکر و فکر علامہ اقبال کی جو ضرب کلیم میں انہوں نے ارشاد فرمایا، اس پہ استاد محترم نے ہمیں آگاہی فرمائی. جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.